علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری کلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر جاندار کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کا رزق جو ہے وہ اس نے لکھ دیا۔ تو گھر کے اندر اگر بات کی جائے انسانوں کی، گھر کے اندر جو رزق کے معاملات بنتے ہیں، تنگ دستی آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، ہم اس پہ موضوع پہ بات کریں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کے حوالے سے آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے رزق کو کشادہ کر سکتے ہیں، اپنے رزق کی تنگ دستی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی انسان کا رزق تنگ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ انسان سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو یہ تنگی اور پریشانی اور جو معاملات ہیں وہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہے، کچھ اعمال میں تیرے معاف کر دیتا ہوں اور بعض کی تم سے پرتش کی جاتی ہے۔ تو اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ تسلی ملتی ہے دل کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نہ جانے کے اندر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی پکڑ کے اندر انسان آ جاتا ہے۔ تو ہمارے معاملات زندگی کے کسی کے ساتھ زیادتی، زبردستی، سود خوری، جوا کاری اور کسی کا حق چھیننا، اس طرح کے معاملات ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جس سے کیا ہوتا ہے اللہ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے اپنی زندگی کے سانسیں کم نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کی زندگی کو پریشان کر دیتا ہے، اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، اس کا رزق اور اس کی نعمتیں، تو انسان گھبرا جاتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوپر وہ غور کرے، دیکھے کہ میرے ساتھ جانے انجانے کے اندر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر اگر بات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے، شکر کا کیا معنی ہے؟ بہترین شکر ہے یہ ہے کہ ہم ان کی نعمتیں جو ہیں اللہ کی کھاتے ہیں، ان کا شکرانہ ادا کریں، ہر وقت شکرانہ ادا کریں۔ اس کا بہترین انداز جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر نماز پنجگانہ قائم کریں، باوضو رہیں، اور اس طرح یہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سورۃ سبا کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری برکت ختم کر دیتی ہے، شکر رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سان کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو تلخیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، رزق کی تنگ دستی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ہو، ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا کے ساتھ ہی میں نے تیرا رزق بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہمیں تسلی ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ معاملات کیوں آتے ہیں، ہمیں تنگی کیوں آتی ہے، ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات کیوں آتے ہیں کہ ہم تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں؟ سورۃ ذریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیات نمبر 22 کہ آسمان میں تمہارا رزق اور جو بھی ہے اس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے اندر جتنا بھی رزق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بندے کے لیے مہیا کرتا ہے جس حال میں۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کا اندازہ لگا لیں تو اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ صدقہ کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اللہ نے 700 بار قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ واضح اعلان فرمایا۔ اگر یہ ہم اعلان ہی سمجھتے رہیں تو یہ اعلان ہی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر اس کو وارد کر لیں، طریقہ کار کو سمجھے، تو صدقہ و خیرات کریں، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، جن کا حق ہے ان کو دیں، تو ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، معاملات آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور بتائے ہوئے ہر رستے کے اوپر چلیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پریشان نہ ہو، تنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے اس بندے کے اوپر جو اس کا شکر ادا کرتا ہے، جو ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم رؤوف الرحیم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔